بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر شفقت حسین بھٹی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میرے آڈینس نے یہ بات شاید نوٹ کی ہو کہ میں نے اس دفعہ انجینئر کا لفظ ساتھ لگایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جب سٹارٹ ہوا اور تقریباً 11 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ بھی کی، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید میرے جو سارے جاننے والے ہیں یا ان کو میں جانتا ہوں یا وہ مجھے جانتے ہیں، تو مجھے انجینئر کا لفظ استعمال کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں وقت کے ساتھ چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، یہ سوشل میڈیا ایسا ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو کئی جگہ سے مجھے میسیجز آئیں یا کالز آئیں، تو اس طرح کے یا ایون کومنٹس آئے، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنا انجینئر، کیونکہ ہوں ہی میں انجینئر، اور انجینئر ہونے کے ناطے ہی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ لفظ ساتھ لگا لوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایون ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا حق ہے، وہ کریں، بالکل کریں، لیکن پورا تعارف میرا ضروری تھا۔ تو آج جو میں ٹاپک جس پر میں بات کرنے والا ہوں وہ میرے لیے بھی نیا تھا، اور میرے جو ساتھی ہیں، کولیگس ہیں، آڈینس ہے یا عام لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ بالکل نیا ٹاپک ہے۔ یہ دو لفظ ہم نے بہت سن رکھے ہیں، اور ایک وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ، اور دوسرا ہے کلائمیٹ چینج۔ ہم ہر بات میں مثلا یہ فلڈز آئے، تباہی مچی، بڑی افسوسناک ویڈیوز دیکھنے کی ملی، اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، زمینیں تباہ ہو گئیں، مکانات تباہ ہو گئے، ان کی جو مالی پوزیشن تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی، وہ آسمان سے زمین پر آ گئے۔ تو ہم اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ سارا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، اور آگے اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں پھر کلائمیٹ چینج کو۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان کو جب بخار ہو جاتا ہے، تو بخار اپنی جگہ پر ایک بیماری تو ہے، لیکن یہ ایک سمٹم ہے، کسی اور بیماری کا سمٹم ہے۔ تو گلوبل وارمنگ اٹ از اے کاز لائک فیور which is a symptom of some disease۔ اور کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے، اٹ از دی ایفیکٹ آف گلوبل وارمنگ، یعنی گلوبل وارمنگ آئی ہے یا ہوئی ہے، یا انٹرنیشنلی یہ ایک فینامنا آیا ہے، اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوئی ہے۔ دوسرا ہے کازز آف گلوبل وارمنگ، وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں جب ارتھس ایوریج سرفیس ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، تو اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اوورآل۔ یا یہ ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، یہ ملک کے ہر کنٹری میں یہ ہے، کسی میں کم یا کسی میں زیادہ فرق پڑ سکتا ہے ٹیمپریچرز کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ میئر کرتا ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے، زمین یعنی پلینٹ، یہ کتنا گرم ہے۔ اب میں ان کا آپس میں ریلیشن بتاؤں گا کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں آپس میں کیا تعلق ہے، یا ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے، اس کا سکوپ یہ ہے کہ یہ ریفر کرتا ہے ٹو دی رائز ان گلوبل ایوریج ٹیمپریچر، کہ ایوریج ٹیمپریچر کیا ہے۔ دوسرا جو ہے کلائمیٹ چینج، وہ ریفرز ٹو وائڈ رینج آف چینجز بیانڈ جسٹ ٹیمپریچر، یعنی وہ صرف ٹیمپریچر نہیں ہے ٹیمپریچر تو ہے، اس سے ہٹ کر جو اس کی وجہ سے چینجز آئی ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، ماحول میں، وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اب گلوبل وارمنگ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ٹیمپریچر ہے، تو ظاہر ہے یہ عام طور پر سینٹی گریڈ یا فارن ہیٹ میں میئر کرتے ہیں ہم، جبکہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ چینج ان اوورآل کلائمیٹ پیٹرن ہے،
including temperature, precipitation, wind and sea levels. تو اب اس کی ایگزامپلز یہ ہیں کہ ارتھ ایوریج ٹیمپریچر ہیز رائزن بائی اباؤٹ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی جب سے یہ انڈسٹری شروع ہوئی، بہت پرانی بات چلی جائے گی، تو اس سے تقریباً لگ کر 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہوا ہے ہماری ارتھ کا. اور کلائمیٹ چینج اس کے مقابلے میں اس کی مثالیں ہیں کہ میلٹنگ گلیشیئرس، رائزنگ سی لیولز، ڈراٹس، فلڈس، چینجز ان اینیمل اینڈ پلانٹ لائف. یعنی جب یہ ساری چیزیں، بارش کا ماحول چینج ہوتا ہے، سی لیول اوپر ہوتا ہے، ونڈ کا چینج ہوتا ہے، تو اس سے متاثر ہوتے ہیں نیچرلی اینیمل اور پلانٹ لائف ہوتی ہے، اور اس سے فلڈز بھی آتے ہیں، اس سے قحط سالی بھی ہوتی ہے، اور سمندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی رائز ہو جاتا ہے. چوتھا یہ کہ مین کاز آف کلائمیٹ چینج جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، مین کاز جو ہے. اور ایز اے ریزلٹ آف گلوبل وارمنگ اینڈ اٹس سائڈ ایفیکٹس آن دی پلانٹ، یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ڈسکس کیا جائے تو وہ ایز اے ریزلٹ آف گلوبل وارمنگ ہے، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی مین وجہ ہوئی ہے، اور اٹس سائڈ ایفیکٹس آن دی پلانٹ، جو دوسرے میں نے اوپر گنوائے ہیں یہ اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. تو اصل جو ٹاپک ہے وہ کلائمیٹ چینج، اس کی طرف اب آتے ہیں. یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن تھا میری آئیڈیز کے لیے، امید ہے کہ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے. کلائمیٹ چینج جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے رائزنگ ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. دوسرا ہے لانگ ٹرم شفٹ ان ویدر پیٹرنس، جیسے اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو موسم ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یا پہلے آ چکے ہیں، یا کئی بعد میں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ شفٹ ہو چکے ہیں. اب ان کے ساتھ یہ دو جو چیزیں ہیں، یعنی ٹیمپریچر رائز ہونا یا لانگ ٹرم شفٹ ان ویدرز پیٹرنز، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈیواسٹیٹنگ فلڈز، یعنی جو تباہ کن فلڈز آتے ہیں، جیسے کہ اس سال بھی آیا ہے، 2022 میں بھی آیا ہے، 2010 میں بھی آیا ہے. اور دوسرا قحط سالی آ جاتی ہے جب یہ چیزیں، مثلا اب جیسے ہماری فصلیں، ہماری زمینیں تباہ ہو گئی ہیں، یا بہت عرصے تک شاید ان پر بجائی نہ ہو سکے، تو یہ پھر کاز بنے گی قحط سالی کی. تیسرا گلیشیل آؤٹ برسٹس، یہ جو پہاڑوں پر برف ہوتی ہے اس میں ایک جو برف پگھلنے کا ریٹ ہوتا ہے وہ ایکسلریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کی یہ کاز بنتے ہیں. اب اس میں آگے آ جاتا ہے سی لیولز. تو سی لیولز اے تھریٹ ٹو کوسٹل ایریاز پوٹینشلی کازنگ فلڈنگ اینڈ افیکٹنگ. سمندر میں جیسے فلڈ آتا ہے نا، طوفان جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اب ایکو سسٹم بھی ایک ٹرم ہے، ایک فنامنا ہے، ٹرم یوز ہوتی ہے فار لیونگ آرگینزم. اس میں پلانٹس ہیں، اینیملس ہیں، اور مائکرو آرگنزم ہے. اور مائکرو آرگنزم کیا ہے، یہ بیکٹیریا ہے. بیکٹیریا جیسے کووڈ-19 تھا وہ بھی بیکٹیریا ہی تھا، اور مے بی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا رائز ان جو ٹیمپریچرز ہے اسی کی وجہ سے آیا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف رکھے. تو اس میں ریٹ آف سی لیول رائز along دی پاکستان کوسٹ، یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں جو کہ اب تک ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے، وہ 1.1 ملی میٹر پر ایئر ہے، جو کراچی کا ہمارا سمندر ہے، بحیرہ عرب جسے ہم کہتے ہیں، عریبین سی بھی کہتے ہیں ظاہر انگریزی میں. کنسسٹنٹ ود دی گلوبل ایوریج ریٹس آبزروڈ اوور دی لاسٹ سینچری. ایک سال کے اندر جو دنیا میں جتنے سی کا لیول رائز کر رہے ہیں یہ اس کے مطابقت رکھتا ہے. پھر ریسنٹ سیٹلائٹ ڈیٹا جو ہے اس نے یہ پروو کیا ہے
کہ گلوبل ایوریج ایریا لیول رائز ہیز ایکسلریٹڈ، پچھلے ٹائم سے اب یہ ایکسلریٹ کر چکا ہے. اینڈ فرام دی ایئر 1990 onwards rise of water level is 0.1 inch یا 3.1 ملی میٹر to 3.3 ملی میٹر یا 0.13 انچ پر ایئر. یہ 1990 سے آنورڈ ریکارڈ کی گئی ہے چیز. اور عریبین سی جو ہے، جو ہمارا سی ہے، یہ اوور آل دنیا کا گلوبل بتایا نا. عریبین سی جو ہے وہ اس سے فاسٹر ریٹ پر سی لیول رائز ہو رہا ہے، اور خاص طور پر 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد اس کا ریٹ اور بھی تیز ہو گیا ہے. ٹوٹل رائز سنس لیٹ 19th century, global average sea levels have risen by 210 millimeter, یعنی 8.27 inches late 19th century سے onward to 240 millimeter 9.45 inches، یعنی 8.27 inches سے لے کر 9.45 inches، یہ لیٹ 19th سینچری کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. اب اس کا ایک اور بھی اثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایڈ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ڈیکریزڈ فریش فلو ڈاؤن اسٹریم کوٹری براج میں سندھ کے حوالے سے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ایڈ ہوتا ہے کہ جب اس کے نیچے پانی نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے یہ ونریبل ہو جاتا ہے. کوسٹل ایریاز مور ونریبل ٹو سی واٹر انٹروین، سمندر کا پانی ٹورڈز یعنی دریا کے اندر آتا ہے، زمین جو ہے اس کو وہ لینڈ سلائڈ سبسائڈ کر دیتا ہے، سبسیڈنس. ایک اور میں اس میں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو کوٹری بیراج ہے اس کو غلام محمد بیراج بھی کہتے ہیں. اور غلام محمد کون تھے کہ انہوں نے انآگوریٹ کیا تھا کوٹری بیراج کو 14 اپریل 1955 کو. تو یہ 3rd گورنر جنرل تھے آف پاکستان. اب جو بٹوین 1999 اور 2018 پاکستان رینکڈ in the 5th in the countries affected by extreme weather caused by climate change. اب 1990 سے دیکھ لیں آن ورڈ کہ ہم کتنا یہ فلڈس اور ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں، تو ہمارا نمبر جو تھا وہ 5واں تھا جو ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی. اب ریسرچ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ٹو دی سیویرٹی آف دی فلڈس آفٹر 2010. اور ہم نے بھی 2010 میں بھی فلڈ بھوگتا ہے، 2022 میں بھی بھوگتا ہے، اور 2025 میں شاید سب سے خطرناک اور بہت زیادہ لوگوں کا جس میں نقصان ہوا ہے وہ فلڈ بھی ابھی بھوگتا ہے. تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ جو پہلے میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ڈیو ٹو گرین گیسز ہے. گرین گیسز کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ ہیومن کریٹڈ فیکٹرز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ان کو چیزوں کو انوائرمنٹ کو اس طرح پولوٹیڈ کر دیا ہے کہ اس میں سے یہ گلوبل وارمنگ اور یہ کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ آیا ہے. تو اس میں پہلے نمبر پر ہے برننگ فوسل فیولز. یہ کون سے ہیں؟ یہ گرین گیسز کی بات کر رہا ہوں. اس میں کول ہے، آئل ہے اور نیچرل گیس ہے. جب اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس کی وجہ سے بہت ساری پولوشن بھی ہوتی ہے اور یہ کاز بنتی ہے رائز ان ٹیمپریچر کی. اچھا، اس میں یہ جو تینوں ہیں یعنی کول، آئل، نیچرل گیس، اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے ٹو کلائمیٹ چینج. پھر نائٹروجن آکسائڈ بھی اسی میں ہے. دیز گیسز آر پرائمریلی نائٹرک آکسائڈ اینڈ نائٹروجن آکسائڈ، یہ بھی اس میں
شامل ہے یہ جو تین میں نے پہلے بتایا، کول، آئل اور نیچرل گیس. نائٹروجن اینڈ آکسیجن ان دی ایئر ریئیکٹ ایٹ اے ویری ہائی ٹیمپریچر آف کمبسٹن. کیونکہ آکسیجن سے تو ملنا ہی ملنا ہے، جو چیز باہر نکل رہی ہے نائٹروجن جا رہی ہے ایٹماسفیئر میں تو انٹریکٹ کرتی ہے آکسیجن کے ساتھ، تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ اینڈ نائٹروجن آکسائڈ کنٹریبیوٹ ٹو ایسڈ رین اینڈ دی فارمیشن آف اسموک. یہ اسموک بہت زیادہ بھگتتے ہیں سردیوں میں. تو ایسڈ رین کیا ہے؟ ایسڈ رین جو ہے وہ ہائیڈروجن آئنس ہیں اور وہ موو کرتے ہیں، اور ڈرنکنگ واٹر میں پی ایچ ویلیو جو ہے وہ 6.5 سے 8.5 ہوتی ہے، جبکہ ایسڈ رین یعنی جس میں ایسڈ ہو، ایسی رین جو ایسڈ کیری کر رہی ہو، اس کا پی ایچ ویلیو ہوتی ہے 4 سے 5 ایوریج. نارمل 0 سے 14 جو ہے پی ایچ ویلیو ویری کرتی رہتی ہے. تو پی ایچ لیس دین 7 اگر ہو جائے تو وہ ایسیڈیٹی اس میں بڑھ جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ واٹر جو نارمل ہے اس کی 6.5 to 8.5 ہے، جبکہ ایسڈ رین ویلیو جو ہے وہ 4 سے 5 ہے ایوریج. تو یہ اس سے کم ہے، تو یہ ظاہر اس میں پھر ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہے اور اسی وجہ سے اسموک بھی پیدا ہوتا ہے. ایک اور بہت زیادہ انہیں یعنی جو کول ہے یا جو کول ہے اور آئل اور نیچرل گیس ہے، اس میں ایک اور چیز بھی گیس بھی نکلتی ہے اور وہ ہے سلفر ڈائی آکسائڈ SO2. SO2 جو ہے وہ میجر کاز آف ایسڈ رین ہے. جو ایسڈ رین میں نے ابھی بتائی وہ بہت بڑی وجہ اس کی ہے، اس کو جو فیڈ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. پھر اور چیز ایک میتھین. ہم نے یہ ساری چیزیں بہرحال کیمسٹری میں پہلے سب نہیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ریلیز ہوتی ہے ڈیورنگ پروڈکشن، پروسیسنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف آئل اینڈ نیچرل گیس. یہ دو چیزوں میں سے نکلتی ہے. میتھین ہیز مچ ہائر وارمنگ پوٹینشیل دین کاربن ڈائی آکسائڈ اوور اے شارٹر پیریڈ. اس میں بری چیز یہ ہے میتھین میں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ تھوڑے پیریڈ میں جو ہے نا یہ ٹیمپریچر تیز کر لیتی ہے. انڈسٹریل پروسیسز جو ہیں اس میں سیمنٹ، آئرن اور اسٹیل، یہ جو پروڈکٹس ہیں اس میں سے بھی گرین ہاؤس گیسز، یہ اوورال ساری گیسز میں جو پہلے ڈسکس کرتا آ رہا ہوں تو ان کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. تو یہ ان میں سے بھی وہ نکلتی ہیں. اب یہ گرین دیز ایکسٹریم ایونٹس جو پہلے میں نے کیے ہیں اس کی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، امپیکٹس کیا ہوتا ہے. ایک تو ملکی اکانومی پر فرق پڑتا ہے، فوڈ سیکورٹی پر فرق پڑتا ہے اور ہیومن ہیلتھ پر فرق پڑتا ہے. تو اب جو فیکٹرز ہیں فردر ایگریویٹیڈ ان پاکستان ڈیو ٹو فالوئنگ ریزنز. کیونکہ پاکستان میں پاورٹی بھی زیادہ ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اتنا علاج بھی نہیں کرا سکتا. اور دوسرا یہ کہ ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر، جو چیزیں چاہیے ان کو روکنے کے لیے انفراسٹرکچر جو چاہیے وہ بھی شاید ہمارے پاس نہیں ہے. اب اس پر چونکہ یہ کافی سالوں سے یہ سلسلہ یا ایک خدشات اوورآل امنگ آل دی کنٹریز اور نیشنز چل رہی تھی، تو یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا کہ ان 1992 ارتھ سمٹ کروایا اور یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا نام رکھا، اور یہ برازیل میں ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کا ایک انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے وہ سائن کیا اور 165 ممالک نے یہ ٹریٹی سائن کیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو ایک اس کے علاوہ جو ہے کیٹو میں، کیٹو ایک جاپان کا شہر ہے، وہاں بھی ایک پروٹوکول 1997 اس کا نام ہے وہ ہوا، اور پیرس میں ایگریمنٹ ہوا 2015. یہ تمام ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے.
کلائمیٹ چینج کے ساتھ. تو جو پہلا UNO نے 165 کنٹریز نے دستخط کیے ٹریٹی, تو وہ 21 مارچ 1994 سے اس کو لاگو کر دیا گیا. اب آگے جو ایکشنز بائی پاکستان ہیں, پاکستان نے اپنے طور پر بہت سارا کام کیا ہے. پالیسی اینڈ انٹرنیشنل فریم ورک انہوں نے بنایا, گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کر. اس کے بعد نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی, 2012 میں بنی, اور اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا 2021 میں. تیسرا فریم ورک فار امپلیمنٹیشن آف کلائمیٹ چینج پالیسی 2014 سے 2030 تک کی پالیسی, یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی. پھر ایک منسٹری قائم کی, منسٹری فار کلائمیٹ چینج. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھے سٹیپس لیے. اور بھی جو میجر انیشیٹوز لیے گئے, مثلاً KPK کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بلین ٹریز لگائے 2014 سے 17. پھر 10 بلین جو ہے وہ پروگرام پاکستان میں نیشن وائڈ شروع کیا گیا درخت لگانے کا. سب سے زیادہ افورسٹریشن شاید پاکستان میں کی گئی. پھر اب الیکٹرک وہیکلز کا بھی پروگرام چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر پنجاب میں ایک اور بہت اچھا کام کیا, جو کہ فیول ایمیشن کا ڈرائیو شروع کیا گیا. گاڑیوں کا انہوں نے چیک کرنا شروع کیا, اور پہلے یہ ڈیٹ دی گئی تھی 30 جون, شاید اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اور 31 اگست تک شاید کہ پرانی جو گاڑیاں ہیں جن کا دھواں زیادہ نکلتا ہے وہ چیک کرتے ہیں. اگر خدا نہ کرے وہ زیادہ ہے تو میرے خیال میں اس کو روک دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی ڈرائیو ہے. اور ایک جو اور سننے میں آتا رہتا ہے کہ الیکٹرک وہیکلز پنجاب میں شاید اب موٹر سائیکل دے بھی رہی ہے گورنمنٹ. تو یہ بھی ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. تیسرا یہ بھی ہے کہ 2019 کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق 60% رینیوبل پاور میں کنورٹ ہونا ہے اپ ٹو 2030. تو پاکستان جو ہے اوور آل گلوبل ایمیشنز میں 1% سے لیس کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن ایون دین پاکستان ٹاپ 10 موسٹ کلائمیٹ ونریبل کنٹریز میں اس کا نام آتا ہے. تو یہ فوکس گورنمنٹ کر رہی ہے فوڈ پر, کنٹرول پر, واٹر مینجمنٹ پر, ایگریکلچر ریزیلینس پر, تاکہ ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور ملک کو ہمارے کو قائم دائم رکھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وسائل کی بھی بہت کمی ہے, لہذا جو بھی وسائل ہیں اس میں رہ کر یہ سب سے زیادہ آج کل ایشو ہے. اس کی وجہ سے یہ فلڈز اور یہ سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں. تو میں ضرور گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی اس کو پرائرٹی دیں, اور کوشش کر کے تاکہ اگلے آنے والے جو فلڈز ہیں ان کو روکا جا سکے. بہت شکریہ. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے, یہ کوئی کمرشل یا دوسری چیزیں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.